سے فائدہ ہوتا ہے. جناب صدر مجلس داعش پر جلوہ افروز مہمان کرام اور سامعین نظام، آج کے تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے نظم اور بڑی تاریخ و تہذیب. حضرات و خواتین، نظم شاعری کی ایک ایسا قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے. نظم میں شروع سے آخری تک خیال کا ربط تصور ضرور ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی خاص موضوع کی قید ہوتی ہے اور نظم زندگی کی کسی بھی واقع مسئلے خیال اور جذبے کو بنیاد بنا کر کہی جا سکتی ہے. نظم غزل کے حیث میں بھی ہو سکتی ہے، مثنوی کے حیث میں بھی ہو سکتی ہے. نظم کے دائرے میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، شعر عاشور، دیگر اصناف بھی شامل ہے. لیکن موضوعاتی امتیاز اور جداگانہ خصوصیت کی وجہ سے بعض اصناف کے نام متعین کر دیے گئے ہیں. حیث کی بنیاد پر نظم کی کئی قسمیں ہیں: پابند نظم، طویل نظم، آزاد نظم، معنی نظم اور وسیع نظم. سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ان تمام قسموں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں. پابند نظم وزن و بحث کے ساتھ ساتھ قافیوں اور ادب کی بھی پابندی کی جاتی ہے. ابتدائی دور کی بیشتر نظمیں پابند نظموں کے دائرے میں آتی ہیں. اس میں مشہور شعراء کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی نظم کے ذریعے گام و عروج پر پہنچے، جن میں نذیر اکبر آبادی، اوقاف حسین ہادی، اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال جنت وغیرہ ہیں. سبھی نظم روایتی شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، طویل نظم کے ذیل میں آتے ہیں. علامہ اقبال کا شکوہ جوابی شکوہ، ابلیس کی مجلس شکوہ ایک طویل نظم سے میر کی حیثیت رکھتی ہے. مولانا نظم اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے مولانا کی پابند نظم کی مشابہ ہوتی ہے. یہ نظم کسی مخصوص پہل میں نہیں جاتی ہے، نظم کا عنوان نہیں ہوتا ہے. مولانا نظم قافیہ نہیں ہوتا. مولانا نظم شعر میں تصدق حسین خان نے نوراچی، نون میم راشد، فیض احمد فیض وغیرہ ہے. آزاد نظم وہ ہے جس میں مختلف ارکان کی کمی پیشے سے شاعری میں خاص کسی کا تکلف پیدا کیا جاتا ہے. اردو میں آزاد نظم کی شعراء بہت ہے، جیسے سردار جعفری، مخدوم محی الدین، اختر الایمان اور قاضی سلیم وغیرہ. ایک چھوٹی سی آزاد نظم لاحظہ فرمائیے: موم کی طرح چلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر چمگاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر چمگاتا رہا چاند تاروں کا بند، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے، پیاسی آنکھوں کے کھانے کٹوری لیے منتظر مرکز مدہوشیا ختم کی ختم تھا باپ پر. سامعین حضرات، رباعی عربی لفظ ہے جس کے معنی چار کے. رباعی اردو شاعری میں ایک اہم اور مقبول صنف ہے. یہ چار مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے. اس کے چاروں مصروں میں خیال مدعو اور مسلسل ہوتی ہے اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے. رباعی کا پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع قافیہ ہوتا ہے اور تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں ہوتا. رباعی کے لیے کوئی مخصوص موضوع نہیں، یہ عام طور پر فلسفیانہ، اخلاقی، نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں. اب میں جگت موہن لال روا کی ایک رباعی گوش گزار کر کے اپنی جگہ لیتی ہوں. کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ دل کی محنت تھی وہ ہوا کا جھونکا، ایک موجب بنا تھی زندگانی کیا تھی. السلام علیکم.